بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ خیر و عافیت سے ہیں؟ یہ اللہ کرم ڈاکٹر صاحب پچھلی نشست میں ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حدیث کی کتابت اور اس کی تدوین کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیا، اور اس کو ہم نے تھوڑا پیچھے بعض بنی امیہ کے بعض عمراء کے ساتھ بھی کنیکٹ کر کے دیکھا کہ یہ رجحان ان سے پہلے کچھ عمراء کے ہاں پیدا ہو چکا تھا، اور ایک طرح سے ایک عروج ہمیں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ہاں نظر آتا ہے۔ انہوں نے مدینے اور اطراف میں بھی یہ خطوط لکھے کہ اس کی تدوین کا بندوبست کیا جائے نبی وسلم کی احادیث کا۔ اس سے ریلیٹڈ ان کا اقدام جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو وقت تو بہت تھوڑا ملا، 99 سے 101 میں وفات پا چکے ہیں۔ ہمارے پاس حدیث و آثار کے جو مجموعے ہیں، ان کو جو ہم بیک پہ جائیں تو وہ 150 سے بعد کے مجموعے ہیں، 150 ہجری کے بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ اقدام 99 101 تک کرتے دکھائی دیتے ہیں، ان کو وقت بہت زیادہ نہیں ملتا، اور 101 سے لے کر 50 سال ایک نصف صدی کا دور ہے۔ اس دوران کیا وہ عمل ہوئے، کیا پروسیس ہوا جس کی وجہ سے پھر وہ مجموعے ہمارے سامنے آئے جو اس وقت ہمارے سامنے بھی ہیں۔ اس دور کی کچھ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا چاہوں گا تاکہ ہم وہ کنیکٹ بھی کر سکیں کہ یہ سارا پروسیس ایک تسلسل کے ساتھ کیسے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلے ایک سوال یہی ہے کہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز یا کچھ جو لوگ حدیث کی تدوین کرنا چاہ رہے ہیں، وضع حدیث کا عمل شروع ہو چکا تھا، ان کے سامنے یہ صورتحال آنا شروع ہو چکی تھی کہ لوگ کچھ جعلی روایتیں بھی گھڑ رہے ہیں؟ تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ روایات کو کتابت کی شکل میں تدوین کر دی جائے ان کی۔ اس کے سوال کے لیے اگر ہم پچھلی گفتگو کو دوبارہ ایک دفعہ ریکیپ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا چیزیں کس سطح پر محفوظ ہیں، ہو چکی ہیں، اور کس دائرے میں کوئی سوالات ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں طے کرنے میں مدد ملے گی کہ اس دور میں جو تدوین حدیث کا عمل عمراء کی ترغیب پر یا اہل علم کی ذاتی تحریک پر آگے بڑھ رہا، تو اس کے پیچھے پھر محرکات بالکل ٹھیک ہے، کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ہم نے دیکھا کہ جو سنت ہے وہ تو لوگوں کے عمل میں جاری ہے، شائع ہے، بالکل محفوظ ہے، ٹھیک، اس میں تو کسی وضع کا جی امکان نہیں ہے۔ اور سنت سے متعلق، شرائع سے متعلق، یا جیسے بعض روایات میں آتا ہے حلال اور حرام سے متعلق جو احادیث ہیں، ان کے متعلق ان میں بھی وضع کا امکان کم تھا، اور اس لیے احادیث احکام میں ہمیں وضع بہت کم دکھائی دیتی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اہل علم، صحابہ، تابعین ویجیلنٹ بھی بہت تھے کہ شریعت کے حلال و حرام میں کوئی چیز ایسی شامل نہ ہو جائے، اور اسی لیے جو وضاع ہیں لوگ، ان کے لیے بھی اس دائرے میں دخل دینے کا یا اس میں کوئی کردار ادا کرنے کا موقع بہت کم تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، ان کے علاوہ باقی عمومی نوعیت کی جو احادیث ہیں، پیشین گوئیوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، کچھ خاص اشخاص کا ذکر ہو سکتا ہے، کچھ اور اس طرح کی چیزیں جو عام طور پر آپ کو موضوع احادیث کے ذخیرے میں چیزیں نمایاں نظر آتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ محرکات موجود تھے۔ بالکل صحیح۔ تو ان موضوع اور وضع کردہ حدیث کی تنقید کا عمل اپنے جگہ پہ جاری تھا، لیکن یہ جو کوشش کر رہے ہیں اہل علم یا عمراء، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پس منظر میں یا ایک حد تک تو اس کا کردار ہو سکتا ہے، لوگوں کے اندر چیزیں ایسی موضوع چیزیں پھیل رہی ہوں گی جو مسائل پیدا کر رہی ہیں، لیکن ان کے کام کا محرک بنیادی طور پر یہ نہیں ہے، یہ ایک ثانوی محرک ہو سکتا ہے، ذہن کے پس منظر میں ایک صورتحال ہو سکتی ہے، بنیادی ان کا محرک یہی ہے کہ، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو وضع کا عمل ہے یہ بنیادی طور پر ہر جگہ نہیں ہو رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہر علاقے میں نہیں ہو رہا، اس کا بنیادی مرکز عراق ہے،
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو حجاز کے جو مراکز ہیں وہ اس سے محفوظ ہیں، محفوظ ہے. شام اس سے محفوظ ہے. وہاں اچھا پر بنیاد وضع ایک منظم عمل کی صورت میں ان علاقوں میں نہیں ہو رہا. اچھا، اس کے بھی خاص علاقے. وہ خاص علاقہ. بالکل ٹھیک. اور یہ دونوں جو علاقے ہیں حجاز اور شام، وہ اسی لیے عراق کے ذخیرہ حدیث کے بارے میں ویسے ہی بڑے یعنی آپ کہہ لیں مشکوک ہیں، اور وہ اس کو بڑی شک کی نظر سے دیکھتے ہیں. ادھر سے آنے والے ذخیرے کے بارے میں محتاط بھی بالکل ٹھیک بہت ہے. بالکل صحیح. تو ان کے لیے زیادہ بڑا محرک یہ وہ عراق میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں جو کوششیں ہوئیں یا ہوئی ہوں گی ان کے پس منظر میں یہ چیزیں ہوں گی. یہ لوگ تو حجاز اور شام میں کام کر رہے ہیں. تو ان کا بنیادی محرک یہ ہے کہ یہ یہاں جو ذخیرہ ہے خاص طور پہ مدینہ میں یہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے. تو وہ کسی نہ کسی شکل میں وہ یکجا. بالکل صحیح. آپ نے بھی جو فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ ذخیرہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، اور یہی خدشہ ہمیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں بھی دکھائی دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کہیں علم ضائع نہ ہو جائے، علماء جا رہے ہیں. تو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی ان کو وقت بھی نہیں ملا، اور جو ذخیرے تیار ہو بھی گیا مدینے میں، جو حضرت عمر بن حزم کے پوتے نے تیار کیا تھا ابو بکر نے، وہ ابھی تیار ہوا ہے اور وہ ان تک پہنچ بھی نہیں پایا، تو وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور بعد میں روایتوں میں آتا ہے کہ وہ ضائع بھی ہو گیا. تو خدشہ تو ان کا تھا، لیکن وہ اپنا عمل پورا کر بھی نہیں سکے. تو کیا اس کے بعد صورتحال ہوئی؟ کیا وہ واقعی ایسی کیا ہوا؟ وہ خدشہ وقوع پذیر ہو گیا کہ نہیں ہوا، یا کسی اور طریقے سے اس کا بندوبست ہو گیا؟ یہ اہم سوال ہے. اس میں اس نقطے کو، سوال کو آپ سامنے رکھ کے جب آپ پڑھیں گے تاریخ حدیث کو، تو آپ کو پھر اس میں یہ دکھائی دے گا کہ کیوں اس پورے معاملے میں پھر امام ابن شہاب زہری کا کردار وہ پھر بہت اہم بن جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو جو کام عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنی خلیفہ ہونے کی حیثیت میں چاہ رہے تھے کہ وہ ہو، اور ان کے کہنے پر وہ کچھ چیزیں جمع بھی کی گئی، جس میں انہوں نے ابن شہاب زہری کو بھی لکھا ہوگا. ابو بکر ابن حزم تو چونکہ عامل تھے، ذمہ داری ان کی بنیادی، بالکل، لیکن امام زہری سے بھی ان کا رابطہ تھا، ان کو بھی کہا ہوگا. تو یہ کام پھر جو وہ اس سطح پہ نہیں مٹیریلائز نہیں ہو سکا. اچھا. اس میں پھر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ مدینے کے علم کو اور مدینے میں جو سنن ہے یا سنت ماضیہ ہے یا خلفاء اور صحابہ کے بھی آثار ہیں، خلفاء راشدین کے آثار ہیں، بڑے بڑے تابعین جیسے عبداللہ بن عمر، سعید ابن المسیب، بڑے بڑے صحابہ ہیں جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں، سید عائشہ ہیں، پھر ان کے بعد تابعین میں سعید ابن المسیب ہیں، نافع ہیں. ان سب کے علم کو پھر جمع کرنے کا، اچھا، اور ان کو حفاظت سے روایت کرنے کا، بیان کرنے کا بیڑا وہ پھر ابن شہاب زہری نے. اچھا اچھا اچھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح. گویا جو کام کروانا چاہ رہے تھے عمر بن عبدالعزیز، اس کو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تسلسل ملا، ابن شہاب زہری نے اپنی ذاتی کاوش محنت سے انجام دیا. تو مدینے کا جو ذخیرہ حدیث ہے اس کے آگے منتقل ہونے میں اور اس کی پریزرویشن میں، اور یہ جتنی بڑی شخصیات ہیں صحابہ میں بھی اور تابعین میں، ان کے علم کو آگے منتقل کرنے میں پیوٹل رول ہے امام ابن شہاب. بالکل صحیح، بہت اہم. اچھا، مدینے کا جو علاقہ ہے خاص اہمیت رکھتا ہے علم کے اعتبار سے، نبی وسلم کی سنن کے اعتبار سے، خلفاء راشدین کے سارے عمل کے اعتبار سے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وہاں کے عامل کو تو لکھا کہ آپ یہ چیزیں جمع کریں، لیکن وہیں پہ ائمہ اہل بیت کی شخصیات بھی موجود ہیں. تو ان سے انہوں نے علمی اعتبار سے روایتیں جمع کرنے کی کوشش نہیں کی یا ان سے رابطہ نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ یہ دیکھیں، ذمہ داری مقرر لگانی ہے تو ظاہر ذمہ داری تو وہ اپنے جو حکومتی نظم ہے اس کے لحاظ سے وہاں کے عامل کی ہی ٹھیک ہے لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ذمہ داری تمہاری ہے. بالکل صحیح. اور انفرادی طور پر اہل علم کو بھی لکھا ہوگا، کہا ہوگا. امام زہری کا ذکر ملتا ہے، دوسرے اہل علم کو بھی کہا ہوگا. صحیح.
اس میں خاص طور پہ ذکر اس کا نہیں ملتا کہ انہوں نے ائمہ اہل بیت کو مخاطب کر کے اچھا کہا ہو، لیکن وہ وہاں موجود تھے تو ظاہر ہے یہ اس کو ہم انڈرسٹوڈ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ائمہ اہل بیت سے بھی خاص طور پہ امام زین العابدین تھے تو ان کے ساتھ عمرا، تو امام حسین کے بعد رضی اللہ عنہ تو ائمہ اہل بیت کے ساتھ اموی جو عمراء ہیں ان کے یعنی ملے جلے تعلقات رہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کچھ کا رویہ سخت تھا، کچھ کا دوستانہ تھا، بعض جگہ آپ کو لگتا ہے کہ دوستانہ کے ساتھ ساتھ وہ جو خاندانی رکاوٹ ہے وہ بھی ہے، مطلب مروان ابن حکم کے دیکھیں تو وہ امام زین العابدین سے بہت ذاتی دوستی بھی ان کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ وہ جو خاندانی رکاوٹ ہے وہ معاملات بھی چل رہے ہیں۔ تو خاص طور پر ان سے ان کو حدیث روایت ان سے روایت حدیث کا اہتمام کرنا، ہمیں اس کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملتے، یا یہ کہ ان سے روایت حدیث نہ کی جائے اس کا کوئی اہتمام کیا، اس کا بھی نہیں ملتا۔ بالکل ٹھیک، کیونکہ ہمیں ذخیرہ حدیث میں اس پہ بعض لوگوں نے کام کیا، ویب سائٹس مستقل بنی ہوئی ہیں، یہ اہتمام ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ ائمہ اہل بیت سے روایات لینے یا ان سے علم حاصل کرنے سے لوگوں کو روکا گیا۔ تو ہزاروں کی تعداد میں تمام جو ائمہ اہل بیت ہیں، سیدنا علی سے لے کر سیدنا حسن، سیدنا حسین، امام زین العابدین، امام جعفر، محمد ابن الحنفیہ، ان سب سے سنی ذخیرہ حدیث میں سیاستہ میں مسند میں ہزاروں کی تعداد میں روایات منقول ہیں۔ بالکل صحیح، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گئی، یعنی اس کو ہدف نہیں بنایا گیا کہ ان سے نہیں لینا، علم جو ہے وہ ہمارے ذخیرے میں نہ آئے۔ یعنی انڈرسٹوڈ سمجھ سکتے ہیں کہ جو عامل کو کہا تو گویا مدینے میں جو بڑی شخصیت ہو، جو بھی اہل علم ہیں ان سے رہنمائی لی جائے گی۔ بالکل صحیح۔ یہ جو کام حضرت عمر بن عبدالعزیز چاہ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ صحابہ کے فتاویٰ بھی سامنے آ جائیں اور ان کے فیصلے بھی سامنے آ جائیں اور ان کے آثار بھی آ جائیں، روایات بھی آ جائیں، یہ ساری چیزوں کا ایک ملا جلا مجموعہ ہمیں موطا میں نظر آتا ہے۔ کیا امام مالک بھی وہی محسوس کر رہے ہیں جو عمر بن عبدالعزیز محسوس کر رہے تھے ان سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، کہ یہ چیزیں ایک مجموعہ کی شکل میں ہونی چاہیے؟ یہ میرے خیال میں اہم آبزرویشن ہے کہ مدینہ کے علماء، مدینہ میں موجود ذخیرہ حدیث اور مدینہ کے تعامل کو ایک اہمیت دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ امرائے بنی امیہ اگرچہ شام منتقل ہو چکے ہیں، جی بالکل صحیح، لیکن مدینہ اور اس کے اس علم کے ساتھ ان کا ایک خاص اعتناء ہے۔ ٹھیک ہے، عمر بن عبدالعزیز بھی وہاں سے، اس لیے کہ جتنا مستند اور جتنا قابل اعتناء ذخیرہ اور صحابہ کے فیصلوں کا وہ وہاں مل سکتا ہے، بالکل ٹھیک، اور جس میں خاص طور پہ وضع اور اختلاط کا عمل نہ ہوا ہو۔ صحابہ تو بڑے اکابر صحابہ کوفہ بھی گئے، ٹھیک ہے، عراق میں بھی گئے، حضرت علی تشریف لے گئے، عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے، اور بڑے بڑے صحابہ کے، تو ان کا علم وہاں بھی ہے، لیکن وہاں کے علم یا وہاں کا جو ذخیرہ ہے وہ کافی مخدوش ہو گیا ٹھیک، حجاز کے علماء کی نظر میں۔ بالکل ٹھیک، اس میں تحقیق کی ضرورت ہے، چھان پھٹک کی، صحیح، لیکن ادھر جو ذخیرہ ہے وہ کم سے کم پولوٹڈ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بالکل صحیح، اور ویسے بھی وہ مرکز ہے۔ تو اس لیے مدینے کے علم اور یہاں کا جو تعامل ہے، یا یہاں کے اہل علم کے جو فتاویٰ اور فیصلے ہیں، صحابہ تابعین، وہ یعنی چلا آ رہا ہے، اور اسی کی ریفلیکشن ہوئی ہے۔ امام مالک بھی تو اصل میں مدینہ کے جو علمی کلچر ہے، علمی روایت، اسی کی ایک پیداوار ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح، تو پھر اسی کو امام مالک نے اپنی فقہ کی بنیاد بھی بنایا، اور جو انہوں نے کتاب مرتب کی، جو احادیث، آثار، فقہی فتاویٰ، سب کا ہی مجموعہ ہے، اس میں بھی اس ٹریڈیشن کو پھر انہوں نے جاری رکھا۔ جو ایک تو شکل موطا کی ہمیں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ آگے کیسے بڑھا یہ معاملہ؟ ایک تو انفرادی کوششیں ہیں ساری، ایک کوشش عمر بن عبدالعزیز کے، یہ ہشام کی نظر آتی ہے، ہشام بن عبد الملک کی،
لیکن کیا اس کے بعد پھر انفرادی کاوشیں ہی ہیں یہ 50-60 سال میں جب آگے بڑے مجموعے ہمارے سامنے آتے ہیں؟ نہیں، کاوش جو حدیث کی روایت کا اور اس کی جمع و تدوین کا جتنا بھی عمل ہوا ہے، اس میں ہم نے دیکھا کہ امراء بنو امیہ کی تحریک تو شامل رہی ہے. وہ اپنے ذاتی استفادے کے لیے یا اپنے ذاتی علمی شغف کی تسکین کے لیے اپنے لیے حدیثیں جمع کرواتے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ علماء کو، اہل علم کو پش کرتے رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. صحیح. لیکن کام اہل علم نے انفرادی طور پر ہی کیا. ٹھیک. یعنی کوئی سرکاری پروجیکٹ ایسا نہیں بنایا گیا کوئی ذخیرہ مرتب کروانے کا یا اس کو سرکاری طور پر اس کی اشاعت کا. ٹھیک. وہ کام اہل علم نے اپنے طور پر ہی کیا، انفرادی طور پر. مثلا امام زہری ہیں، صحیح، تو انہوں نے ان کو عمر بن عبدالعزیز نے لکھا کہ یہ چیزیں جمع کر دیں. ان کو ہشام نے کہا کہ یہ روایتیں لکھوا دیں، یا تو وہ تحریک پیدا کر رہے ہیں. لیکن جو بھی انہوں نے حدیثوں کو جمع کرنے کا یا روایت کا کام کیا ہے یا شاگرد تیار کرنے کا کام کیا ہے یا کچھ مجموعے بھی انہوں نے مرتب کیے، وہ اپنے طور پر کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور وہ اسی جو سماجی طور پر ایک نیٹ ورک بن گیا تھا حلقوں کا، شاگردوں کا، تلامذہ کا، اسی کے ذریعے سے وہ آگے منتقل ہوئے. بالکل صحیح. انفرادی کوشش رہی. بہت خوبصورت. آپ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ جب یہ کاوش کر رہے تھے تو ان کی پہلی وجہ وضع حدیث نہیں تھی، بلکہ اور ترجیحات تھی ان کی کہ علم محفوظ ہو جائے، اور بیک اینڈ پہ وضع حدیث کا ایک خدشہ بھی تھا، اس کو وہ محسوس کر رہے تھے. اگلی صدی میں جب 50 کے بعد 150 ہجری کے بعد جب یہ بڑے بڑے مجموعے بننا شروع ہو گئے، تو کیا اب وہ وضع حدیث کہیں پہلے درجے پہ تو نہیں آ گیا؟ وہ پہلی وجہ تو نہیں بن چکی بڑے مجموعے تیار ہونے کی جو پچھلی صدی میں کہیں بیک پہ تھا؟ مجموعے تیار ہونے کے پیچھے بھی اصل میں بنیادی محرک تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ جو ذخیرہ موجود ہے اچھا وہ آ جائے، جمع ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی جو مجموعے جمع کیے جا رہے ہیں، ظاہر ہے ہمارا اس وقت براہ راست موضوع نہیں ہے، اس میں بھی محدثین بنیادی طور پر ایسی روایتیں، ایسی چیزیں جو جن کا وضع ہونا بہت ہی واضح ہے، ان کو اوائڈ کر کے ہی ٹھیک ہے مجموعے بنا رہے ہیں. صحیح. تو گویا وہ پس منظر میں ہو سکتا ہے، لیکن موضوع روایات کی ایکسکلوژن اور ان کو شامل نہ کرنا، اور بڑی حد تک ایسی روایتیں جو موضوع نہیں ہیں، جن کے موضوع نہ ہونے کے بارے میں فی الجملہ اطمینان ہے، ٹھیک ہے، انہی پر مبنی مجموعے مرتب کرنا، یہ اس کا محرک رہا. بالکل صحیح. اچھا، شروع میں آپ نے ایک جو سوال اٹھایا تھا نا، وہ اہم ہے، اس کو تھوڑا سا ہم اگر دیکھ لیں کہ امام زہری عمر بن عبدالعزیز سے لے کر 150 کے بعد جو محدثین وہ ہمارے پاس ہوئے جنہوں نے باقاعدہ بڑے مجموعے مرتب کیے، اور وہی آج ہمارے پاس، ان میں سے کچھ، سارے نہیں ہیں. اچھا. وہ تو کئی مجموعے تھے، لیکن مثال کے طور پر ان میں سے 2-3 مجموعے ہیں جو 150 کے بعد سے 200 ہجری کے درمیان میں. اچھا ٹھیک ہے. ان میں سے کچھ مجموعے ہم تک پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک. مثال کے طور پر ایک تو امام مالک کے موطا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک اہم مجموعہ ہے جس میں مدینے کا علم اور ذخیرہ اور روایات اور فتاوی اور تعامل سارا موجود ہے، یکجا مل جاتا ہے. کوفہ میں آپ دیکھیں تو امام ابو حنیفہ کے دونوں شاگردوں نے جی بالکل آثار لکھے. ٹھیک ہے. تو وہ کوفے میں جو ذخیرہ تھا آثار کا، اس میں زیادہ صحابہ اور تابعین کے آثار ہیں، کچھ مرفوع احادیث بھی ہیں. امام یوسف کے آثار اور امام محمد کی وہ 600-700-800 روایتیں دونوں میں ہیں. اچھا. تو وہ ان میں آپ کو مل جاتی ہیں. اچھا، معمر بن راشد کا جو یمن میں تھے، تو ان کا جامع وہ مصنف عبدالرزاق میں بڑی حد تک آ گیا، لیکن وہ الگ سے بھی چھپ گیا، میسر ہے. تو یہ 150 کے بعد مرتب کیا جانا ایک بڑا مجموعہ ہے. اور ابو داؤد طیالسی کا مسند،
تو یہ 150 سے 200 کے درمیان اور بھی کئی مجموعے مرتب کیے گئے، لیکن یہ ان میں سے وہ ہیں جو ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز اور 150 کے درمیان لکھے ہوئے جو مجموعے ہیں، ان میں سے یعنی اپنی مجموعی شکل کے حیت کے لحاظ سے وہ چیزیں ہم تک نہیں پہنچی۔ امام زہری کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کئی مجموعے مرتب کیے تھے، وہ بھی عینی ہم تک نہیں پہنچے۔ ٹھیک لیکن ان کی مرویات ان کے شاگردوں کے ذریعے سے وہ مصادر میں آ گئیں۔ تو موطا کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت بڑا ذخیرہ امام زہری کی روایات کا ہے، ٹھیک ہے۔ معمر بن راشد کی دیکھیں گے تو اس میں ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی اہل علم تھے جنہوں نے اس درمیانی صدی میں عرصے میں ان کا ذکر ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مجموعے مرتب کیے مختلف علاقوں میں۔ تو مثال کے طور پر مکہ میں ابن جریج کا ذکر ملتا ہے، بڑے تبع تابعی تھے اور انہوں نے ایک سنن کا اپنا ایک مجموعہ مرتب کیا۔ شام میں امام اوزائی ایک بڑے عالم تھے، بڑا ان کا نام ہے، سیر اور دوسرے انہوں نے بھی مجموعہ امام حنیفہ کے میرے خیال سے ہم عصر بھی ایک لحاظ سے تھے۔ عبداللہ ابن المبارک ہیں، ان کے کچھ مجموعے ہیں بھی، کتاب الجہاد ہے یا اور، لیکن انہوں نے اور بھی مجموعے مرتب کیے تھے۔ سفیان ثوری کوفہ میں تھے، انہوں نے بھی ایک مرتب کیا تھا، لیکن وہ بینی ہی ہم تک نہیں پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اور بھی اتباع تابعین میں ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس درمیان کے 50 سال میں یہ جو ذخیرہ مدینے میں تھا، کوفے میں تھا، شام میں تھا، یمن میں تھا، تو انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مجموعے مرتب کیے۔ ان میں سے کئی لوگوں نے دوسرے علاقوں کے بھی سفر کیے، وہاں سے بھی روایات حاصل کی، لیکن ان میں سے ایک آدھ کے سوا وہ بیان ہی ہم تک نہیں پہنچے، لیکن عمل یہ جاری رہا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہ سارا ذخیرہ پھر ہمیں 150 کے بعد جو ان میں شامل ہو گیا، تو اب آپ ان میں سے اب ٹریس کر سکتے ہیں، یعنی وہ کاوشیں مائنس نہیں کی جا سکتی، وہی اسی کا تسلسل کا نتیجہ ہے، بنیاد بنی ہے۔ تو دو اس طرح ہم کہیں کہ جو حدیث کا مین اسٹریم جو ذخیرہ ہے وہ تقریباً 5-6 پیڑھیوں میں، 5-6 جنریشنز میں، مرحلہ بمرحلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پھر صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں، عمر بن عبدالعزیز کی وفات تک، یہ کوئی 3 جنریشن بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ پھر ایک جنریشن 150 تک کی ہے، جی، اس میں اتباع تابعین اپنے اپنے ذخیرے، پھر اس کے بعد یہ 150 سے 30ویں صدی ہجری کے ابتدا تک وہ مجموعے ہمیں میسر ہیں، اور پھر 30ویں صدی ہجری میں سیاہ ستہ ہے، مسند امام احمد ہے، یہ زیادہ بڑے مجموعے جو مطلب پھر زیادہ متداول بھی ہوئے۔ تو اس طرح یہ مختلف مراحل میں سارا ذخیرہ پہنچا ہے۔ بالکل صحیح، بڑی خوبصورت آج کی گفتگو بھی رہی، اور اس میں ہم نے خاص طور پہ 2ویں صدی ہجری کے اندر جو تدوین حدیث کے کچھ مراحل ہوئے، کچھ جو چیزیں ہمارے سامنے نہیں آ سکی اور کچھ ہمارے سامنے آئیں، ان کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ اہل علم کے لیے بڑی خوبصورت محفل رہے گی یہ۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔